أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ازواج مطہرات امہات المومنین، ان کا مقام، مرتبہ، مناقب، ان کی عزت و توقیر، ان کے احترام کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور امہات المومنین میں سے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج آپ کے سامنے اس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں امہات المومنین میں سے جو صدیقہ ہیں، صدیق کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ ہیں۔ وہ ہستی ہیں جن کی پاک دامنی، جن کی طہارت، جن کی برات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ سیدہ عائشہ الصدیقۃ بنت الصدیق البریۃ المبرعۃ من اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی بالترتیب دوسری ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ میں دوسرا نکاح نہیں کیا، اور یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سیدہ عائشہ نے بیان فرمائی ہے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مکہ میں ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور حزن ہوا اس بات کا، تو کچھ دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ بنت حکیم زوجہ عثمان ابن مظعون سے پوچھا کس سے نکاح کروں؟ تو سیدہ خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو رشتے رکھے، فرمایا بکر و ثیب، ایک کنواری ہے اور ایک شوہر دیدہ ہے۔ فرمایا کنواری تو کہا آپ کے سب سے محبوب فرد کی بیٹی، آپ کے سب سے زیادہ مقرب، آپ کے سب سے زیادہ پیاری شخصیت کی بیٹی ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ، وہ کنواری ہے، یہ رشتہ موجود ہے۔ اور دوسرا کہا سیب، شوہر دیدہ، پہلے سے شادی شدہ، تو کہا وہ زمعہ کی بیٹی سودا ہے، بڑی اچھی ہیں، نیک سیرت ہیں، اور بڑی بھلی خاتون ہیں، باشرہ خاتون ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں کے ہاں میرا تذکرہ کیجئے، یعنی دونوں کے اولیاء کے ہاں، پھر جس طرف سے بھی رشتہ قبول ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ سیدہ سودا کے لیے اور نہ ہی صدیق کی بیٹی عائشہ کے لیے۔ تو سیدہ خولہ بنت حکیم
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئیں اور ان کی بیوی اور سیدہ عائشہ کی والدہ ام رومان کے پاس آئیں، آ کر یہ ساری بات ذکر کی۔ ام رومان نے یہ بات اپنے شوہر سیدنا ابو بکر کے سامنے ذکر کی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہے جب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، اور اس اعتبار سے میری بیٹی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مجھے اپنا بھائی قرار دیا ہے، تو میری بیٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی لگی۔ تو سیدہ خولہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی۔ ابو بکر، ان کے ذہن کے اندر یہ اشکال ہے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بھائی ہیں، تو وہ بھائی کی بیٹی ہوئی بھتیجی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیجئے کہ بات ایسی نہیں ہے، ابو بکر صدیق میرے نسب کے بھائی نہیں ہیں کہ سگی بھتیجی سے، نسب کی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے دین میں، اسلام میں بھائی ہیں، تو وہاں تو سارے ہی مسلمان بھائی ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے کہ تشریف لیں۔ تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عقد سیدہ سودا بنت زمعہ سے ہو چکا تھا، تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی دوسری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ سودا ہیں، اور سیدہ سودا کے ساتھ نکاح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر جو نکاح کیا مکہ کے اندر وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں سے گئے تو سیدہ سودا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، آپس میں سوتنوں کا ہوتا ہے نا، عام طور پہ فطری طور پر کوئی زیادہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، لیکن سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیدہ عائشہ سے بڑی ذہنی ہم آہنگی تھی، بڑا پیار تھا، محبت تھا، یہاں تک کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت کے اندر، آخری عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دن کی باری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ام المومنین کے ہاں گزارتے تھے، عادل کے ساتھ باری تقسیم کرتے تھے، تو یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ تو باقی امہات المومنین کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ٹھہرتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن ٹھہرتے تھے، ایک سیدہ عائشہ کی اپنی باری اور ایک وہ جو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باری بھی، اپنا دن بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا کہ میرا دن بھی عائشہ کو دے دیا جائے۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی الاطلاق تیسری بیوی اور تمام امہات المومنین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد کمواری عورت سے شادی کی ہے، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، عمرو ابن عاص بیان کرتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں بھیجا، میں وہاں سے واپس آیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، تمام لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ، اللہ کے پیارے رسول، تمام انسانوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب، پیارا، اور آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ ای الناس احب الیک، تمام لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، سب سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے؟ تو عمرو ابن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کے جواب میں کہا عائشہ، تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرا محبوب فرد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنا سوال بدلا، میں نے کہا من الرجال، یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا والد ابو بکر مردوں میں سے میرا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 4358 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 2384 نمبر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رسول اللہ کے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ عورتوں میں سے فرمایا عائشہ، مردوں میں سے پوچھتے ہو تو عائشہ کا بابا ابو بکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشۃ علی سائر النساء، فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی عورتوں کے اوپر اس طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کھانے کی باقی تمام کھانوں کے اوپر فضیلت ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، عائشہ کی فضیلت عورتوں کے اوپر اس طرح ہے جیسا سرید کھانے کی فضیلت باقی تمام کھانوں کے اوپر ہے۔ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، منقبت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک بڑا پرکیف واقعہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ سیدنا عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کان الناس یتحرون یوم عائشۃ لہدایاہم، یہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہے۔ لوگ اپنے تحفے بھیجنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ تحفے دیتے تھے اللہ کی خوشنودی کے لیے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کا تحفہ، کوئی لباس کا تحفہ، کھجور کا تحفہ، پھلوں کا تحفہ، کھانے پینے کی دیگر اشیاء، تو تحفے تحائف بیچتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو 9 ازواج مطہرات اس وقت باقاعدہ حیات تھیں۔ تو یہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں لوگ انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوں گے، جس دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوگی، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو کہتے ہیں باقی امہات المومنین وہ سیدہ ام سلمہ کے پاس گئیں، وہ بھی ان امہات المومنین میں شامل ہیں۔ تو ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلمی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو، مسلمانوں کو کہیں کہ بھئی تحفے بھیجنے کے لیے صرف عائشہ کے گھر میں نہ بھیجا کریں بلکہ ہماری باریوں میں بھی تحفے بھیجا کریں۔ اب یہ مال کی لالچ نہیں ہے، یہ مال کی لالچ نہیں ہے۔ آگے انہوں نے بیان کیا کہ جیسے سیدہ عائشہ کے گھر میں خیر اور برکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی یہ خیر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی برکت صحابہ کی طرف سے وہ ہم پر بھی پہنچے۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم وغیرہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، یا رسول اللہ آپ صحابہ کو، لوگوں کو، اپنے جانثاروں کو کہیں کہ تحفے بھیجا کرے، تمام امہات المومنین کے گھر کے اندر یکساں طور پہ تحفہ بھیجا کریں، صرف عائشہ کے دن کا انتظار نہ کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ یہ سوال سن کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو کے پھر یہی سوال کیا، یا رسول اللہ لوگوں کو کہیے کہ ہم بھی خیر چاہتے ہیں، ہم بھی بھلائی چاہتے ہیں، ہم بھی برکت چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی محبت چاہتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی صحابہ کی محبت آنی چاہیے، جو آپ کے ساتھ ان کی محبت ہے یہ توسل ہم تک بھی پہنچے۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دوسری دفعہ سوال کیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، چہرہ مبارک پھیر لیا۔ جب تیسری دفعہ یہ میں نے بات کی، غور سے سننا سیدہ عائشہ کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، آپ نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، لا تؤذینی فی عائشہ، اے ام سلمہ عائشہ کے معاملے میں اس طرح بات کر کے مجھے تکلیف نہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ایک بات ارشاد فرمائے، یہ امہات المومنین میں سے صرف ام المومنین سیدہ عائشہ کا خاصہ ہے، ماں سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ام المومنین کی یہ فضیلت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما نزل علی الوحی وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرِهَا، ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے کیا بات کرتی ہو، عائشہ کے بارے میں میرے دل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو، یہ بات کر کے کہ میں لوگوں کو منع کروں یا لوگوں سے کہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر صرف تحفے نہ بھیجے جائیں، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ اللہ کی قسم عائشہ کا یہ مقام ہے، رسول اللہ نے قسم اٹھا کے کہی واللہ ما نزل علی الوحی، اللہ کی قسم میں تم عورتوں میں سے کسی کے لحاف اور بستر میں ہوں، مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، میں عائشہ کے بستر میں بھی ہوں تو اللہ مجھ پر وحی نازل کر دے۔
تو آپ عائشہ کے بارے میں، یہ تو اللہ کا بھی انتخاب ہے، یہ تو اللہ کا بھی اختیار ہے، میں لوگوں کو کیسے منع کروں یا لوگوں سے کیسے بات کروں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو صرف تحفے کے لیے خاص نہ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنے کے لیے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ بستر پہ وحی نازل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمام عورتوں کو چھوڑ کر عائشہ کے بستر کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آتے ہیں، وحی اترتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ پاکیزگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہے۔ آپ اس واقعے کو سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیسے دیا۔ بھئی میں لوگوں کو بات کروں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صرف خاص نہ کریں، اے ام سلمہ تجھے کیا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجنے کے لیے، میں جہاں پر بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، مدینہ میں، غزوہ بدر میں، وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن جب کسی عورت کے بستر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام عورتوں میں سے عائشہ صدیقہ کے بستر کو خاص کر لیا ہے، صرف اس کے بستر پر وحی آتی ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو انتخاب کیا، میں لوگوں کو کیسے منع کروں کہ تحفے صرف عائشہ کے گھر میں نہ بھیجا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کہا، اے عائشہ اریتک فی المنام مرتین، میں نے خواب کے اندر مجھے، اے عائشہ تیرا چہرہ دکھایا گیا، میرے پاس فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا تیری صورت لے کر، ریشم کے ایک کپڑے کے اندر تیری صورت لے کے فرشتہ میرے پاس آیا، اور آگے کہا ہذہ زوجک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس وقت سیدہ عائشہ سے نکاح نہیں ہوا تھا، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی آپ کو خواب دکھاتے رہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ پھر فرشتہ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کے ایک کپڑے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر لے کے، ان کی صورت لے کے آتا ہے، اور ساتھ فرشتہ کہتا ہے ھذا زوجک، یہ آپ کی بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خواب اپنی حقیقت کے اوپر ایسے ہی ہے تو یمضی، اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میری بیوی بنا دے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امہات المومنین میں سے اس بات پر فخر کرتی تھی کہ میں واحد ہوں جس کے نکاح کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا، زمین پر کسی نے نہیں کیا، اور یہ سیدہ زینب کا خاصہ ہے، کیونکہ قرآن مجید سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ موجود ہے کہ اگرچہ قرآن میں آیت نہیں آئی لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا فیصلہ بھی معین طور پر فرشتے کو بھیج کر خواب دکھا کے، سیدہ عائشہ کی تصویر خواب میں دکھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ باقی تو تمام امہات المومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس میں جتنی بھی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں وہ اللہ کے حکم سے آئیں، لیکن ایک ہے کسی کا نام لے کے، کسی کا ذکر کر کے اس سے شادی کر لیں، تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ زینب بنت جحش کے ساتھ اس معاملے کے اندر ان کی مشارکت ہے اس فضیلت کے اندر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر تفصیلی حدیث موجود ہے تیمم کے شان نزول کے بارے میں، پانی سے ہی طہارت کی جاتی ہے، پانی سے وضو کیا جاتا ہے، پانی سے غسل کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ طہارت کرنے کا کوئی طریقہ کسی امت کے پاس اس سے پہلے موجود نہیں تھا، نہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طہارت کرنے کا ماں سوائے پانی کے، وضو کے، غسل کے اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں نکلے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ سارا موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اونٹ کو بٹھایا تو ہار، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہار پہن رکھا تھا، وہ ہار گرا اور وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے شکایت کی میرا ہار گم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے اندر قافلہ رک گیا، نماز کا وقت ہو گیا، پانی وہاں پر موجود نہیں ہے جہاں پڑاؤ کیا، کیونکہ عام طور پہ سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہ پڑاؤ کیا جاتا ہے جہاں قریب پانی موجود ہو، تو یہ تو حادثاتی طور پر یہاں پر سفر کو روکنا پڑا، پڑاؤ کرنا پڑا، یہاں کوئی پانی نہیں ہے، اتنی جماعت ہے، اتنا لشکر ہے، نہ پانی ہے، وضو کر نہیں سکتے، نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، رسول اللہ بھی پریشان، صحابہ بھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے بابا ابو بکر آئے، وہ لوگوں نے کہا نا یہ عائشہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے، ہار گم کر دیا ہے، اللہ کے نبی بھی پریشان ہے، سارے لشکر کو پریشان کر کے رکھا ہے اپنے ایک ہار کی وجہ سے۔ تو سیدنا ابو بکر والد تھے،
سیدہ عائشہ کا جو بھی مقام ہو، بیٹی تو صدیق کی ہے، تو باپ تو بیٹی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، وہ اس کو پڑھتے ہوئے بندے کو بڑا لطف آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہتے ہیں آ کر سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے گھونسے مارے کہ یہ تو نے بیٹی کیا کیا ہے، آپ نے ہار گم کیا، اتنی بے احتیاطی، اللہ کے نبی پریشان ہے، سارا لشکر پریشان ہے۔ تو کہتی ہیں سید عائشہ فرماتی ہیں ان کے گھونسے مارنے سے مجھے کوئی تکلیف تو ہو رہی تھی، لیکن میں ہل نہیں پا رہی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں لیٹے ہوئے تھے، تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر خلل نہ آئے۔ بہرحال نماز کا وقت جا رہا ہے، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم نازل فرما دی۔ علل اطلاق کہا جاتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنی شریعتیں، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، کسی شریعت کے اندر طہارت کے لیے بطور مٹی کو بطور تیمم کے اندر استعمال کرنے کا کوئی مسئلہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشروع ہی نہیں کیا، اس کی کوئی اجازت موجود ہی نہیں تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا، عائشہ کا ہار گم ہوا، عائشہ کو غم ہوا، ابو بکر کے گھر والوں پر پریشانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو صرف عائشہ سے حل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفر میں ہو، پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، مٹی پہ 2 ہاتھ مارو، چہرے پہ پھیرو، ہتھیلیوں پہ پھیرو، تمہارا تیمم بھی ہو گیا، تمہارا وضو بھی ہو گیا، تمہارا غسل بھی ہو گیا، جا کے نماز پڑھ لو۔ جب یہ آیات تیمم اتری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والو، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت تو نہیں ہے، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر اور آسانی پیدا فرما دی ہے۔ ہار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گم ہوا، پریشانی ان کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری امت کے لیے رہتی دنیا تک یہ آسانی فرما دی کہ پانی نہ ملے، مریض ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کر لو۔ یہ برکت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے خطبے کے اندر، وہ جو آیات سورہ احزاب کی اتری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی عورتوں سے کہو اگر دنیا کا مال چاہیے تو ٹھیک ہے مال دیتے ہیں اور پھر آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اترے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، آپ سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے تو سیدہ عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ لا تعجلی فی الامر، معاملے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والد اور اپنی ماں سے مشورہ کر لینا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بارے میں مشورہ کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 28-29 مجھے پڑھ کے سنا دی کہ دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ سیدہ عائشہ بول کر فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ افیک استشار ابویہ، افیک استشیر ابویہ، کیا آپ کے بارے میں اپنے والدین سے جا کے مشورہ کروں گی؟ یہ کوئی مشورہ کرنے والی بات ہے؟ اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ، یا رسول اللہ میں صدیق کی بیٹی اللہ کو اختیار کرتی ہوں، اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، آخرت کے گھر جنت کو اختیار کرتی ہوں، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا یہ خاصہ ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی باب وفات النبی کے اندر کئی احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اپنی وفات سے کچھ دن پہلے تقریباً 1 ہفتے کا دن یہ مدت بن جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پوچھتے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پوچھتے تھے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ ایک ام المومنین کے گھر میں ہیں، آپ پوچھتے این آنا اليوم، آج کس کی باری ہے؟ پھر آپ پوچھتے این آنا غدن، کل میں کہاں ہوں گا، کل کہاں ہوں گا، پرسوں کہاں ہوں گا، ترسوں کہاں ہوں گا، آپ بار بار پوچھتے استبتاء لیوم عائشہ، آپ یہ بار بار سوال کرتے آج کہاں ہوں، کل کہاں ہوں گا، پرسوں کس ام المومنین کے گھر میں ہوں گا۔ امہات المومنین سمجھ گئیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آج کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ امہات المومنین نے یہ بات سمجھ لی، تمام امہات المومنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوشنودی اس میں معلوم ہوتی ہے کہ آپ اپنے یہ ایام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے اندر منتقل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے حجرہ کے اندر آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر گزارے، اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے ملے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے، ہاتھ میں مسواک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا، مجھے پتہ چل گیا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عبد الرحمن ابن ابو بکر سے مسواک لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی، مسواک سخت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آنکھ کا ایسے اشارہ کیا، میں سمجھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ مسواک کو نرم کر کے چبا کے دیا جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے وہ مسواک پکڑی، مسواک پکڑ کے چبائی، اس کو نرم کیا اور نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے تو بھاگ ہیں، میرے تو بھاگ ہیں، اللہ پر مجھ کی میری اللہ تعالیٰ کی میرے پر رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آپ کا آخری دن تھا اور آخرت کی طرف آپ کا پہلا دن تھا سفر کا، اس دن اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ جمع کر دیا۔ یہ میرے باغ ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی کہ آخری وقت میں آخری دن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آخری دن تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ جمع کر دیا۔ میں نے مسواک نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور میری نرم کی ہوئی مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیدہ عائشہ کا کیا بات، یعنی ایک خطبہ نہیں، میں 10 خطبوں کے اندر سیدہ عائشہ کی پوری سیرت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کے الفاظ سن لیجئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں وفات پائی، وفی نوبتی میری باری میں، بین سحری و نحری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور میری گود میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی اور سیدہ عائشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، منافقین نے، عبداللہ بن ابی نے ایک پلان بنایا اور پھر ایک بات کو پھیلایا، وہ ایک سارا واقعہ سفر ہے، آگے میں سفر کے اندر یہ سفر کے مہینے میں 1-2 خطبات امہات المومنین کے بعد میں سیرت کا دوبارہ تذکرہ شروع کر دوں گا، تو اس میں اپنے موقع پر وہ سیدہ عائشہ پر جو واقعہ افک ہوا تو بہتان لگ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار ہو گئیں، کچھ پتہ نہیں ہے کیا بات چل رہی ہیں، تو مستہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت، وہ موافقت، وہ لطف مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، آپ بھی پریشان تھے، غمزدہ تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں جاننا چاہتی تھی کہ بات حقیقت ہے، ایسے بات ہو گئی ہے میرے بارے میں، صدیق کی بیٹی کے بارے میں جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، اس کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بری باتیں۔ میں ام رومان کے پاس اپنی ماں کے پاس کی، میں نے کہا ماں میرے بارے میں لوگ ایسی بات کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر سارا واقعہ۔ کہتے میری ماں بھی رونے لگی اور مجھے تسلی دے کے کہتی ہے جیسے مائیں تسلی دیتی ہیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا ایسی کسی نے بات کی یا نہیں کی، انہوں نے کہا ہے میری بولی بالی اور میری لاڈلی بیٹی غم نہ کر، جو بھی کوئی تیرے جیسی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم المرتبت شوہر عطا کیا ہوتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو جو حسد کرنے والے ہیں نا وہ اس سے حسد کیا کرتے ہیں، یہ حسد کی وجہ سے ایسا ہو گیا، غم نہ کر۔ کہتا مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں نے انکار نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ میرے اوپر تہمت لگانے والوں نے بات کی۔ میں نے سیدنا ابو بکر سے بات کی، میں نے کہا ابو بکر صدیق سے میرے بابا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے۔ ابو بکر کا ادب دیکھیے، ادب، ایسا کوئی انسان اللہ کی زمین پر اترا ہی نہیں ہے، آیا نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا جس نے رسول اللہ کا ایسے ادب کیا ہو جیسے ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ بیٹی پر تہمت لگی ہے، اپنی جائی بیٹی پر تہمت لگی ہے، وہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری بات کیجئے، میری برات کا ذکر کیجئے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کیف تکلم رسول اللہ، عائشہ میری بیٹی، تو میری بیٹی ہے، میری لخت جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، لیکن اس معاملے میں میں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کر سکتا ہوں، میرے لب نہیں کھلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ 40-50 دن کا مہینے کے قریب یہ دن گزرے، رسول اللہ پریشان رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور نازل کی، سیدہ عائشہ کی برات اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر گئے، ابو بکر کے گھر گئے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ماتھے پر پسینہ آیا موتیوں کی طرح، کہتی میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ خوش ہو جا، عائشہ خوش ہو جا، قد برأک اللہ من فوق سبع سماوات،
نبی کریم نے اپنے لبوں کو کھولا اور کہا عائشہ خوش ہو جا، دنیا والوں نے نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری برات اور پاک دامنی کا اعلان 7 آسمانوں کے اوپر سے جبریل کی وحی کے ذریعے کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ ہن محبت دی گل ہے، ایک گل ہن محبت دی ہے۔ سیدہ عائشہ اسی واقعے میں ہے، سیدہ عائشہ دی ذہانت فطانت بھی اتوں معلوم دی تے کہنے میری ماں ام رومان نے کہا اٹھ اور نبی پاک کا شکریہ ادا کر۔ تو سیدہ عائشہ کہندی ہے نے اللہ تعالی نے برات میری نازل کیتی ہے، وہی اللہ نے نازل کیتی ہے، میں پہلے اللہ دا شکر ادا کراں گی نا۔ تو یہ محبت کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات اللہ نے آسمانوں سے نازل کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اسی بار خطبہ ختم کرتا ہوں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں جانتی تھی میں پاک دامن ہوں، میں معصوم ہوں اس گناہ سے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات پر ایمان اور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کوئی خواب دکھا دیں گے، آپ کو کوئی الہام کر دیں گے، سوتے ہوئے آپ کو خواب آئے گا، اللہ تعالیٰ میرا معاملہ رسول اللہ کے سامنے صاف کر دیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا مرتبہ اتنا بلند نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن کے اندر جبریل کی زبان پر وحی نازل کریں گے جو رہتی دنیا تک قرآن کے اندر پڑھی جائے گی اور لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ کی جائے گی۔ میں اپنا مرتبہ اتنا بلند نہیں سمجھتی، لیکن نبی پاک کو خواب نہیں آیا، الہام نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور نازل کی۔ جب تک قرآن ہے قیامت تک حفاظ اس کو حفظ کر رہے ہیں، نمازوں کے اندر پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن۔ سیدہ عائشہ کی برات کے تذکرے آسمانوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں، زمین کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ آخری بات سن لو، جو سیدہ عائشہ کو ام المومنین نہیں مانتا، ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے، چاہے آج کا بندہ ہو چاہے کل کا عبداللہ بن ابی ہو، ہم اس بندے کو مسلمان اور مومن تسلیم نہیں کرتے۔ پکا ٹھکا بھائی فیصلہ ہے، اس پر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی امہات المومنین کا احترام نہیں کرتا، ان کو اپنی مائیں نہیں مانتا، سیدہ عائشہ پر تہمت لگاتا ہے، ہم اس کو مومن نہیں مانتے، اتنی پرپری دی سانو ضرورت ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم